أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من قرية اور نہیں ہے کوئی بستی إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے او معذبوها عذابا شدیدا یا اسے عذاب دینے والے ہیں بہت سخت عذاب کان ذالک فی الکتاب مسطورا یہ بات ہمیشہ سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے فرمایا کوئی بھی بستی اس زمین پر ایسی نہیں کہ جو ظلم کرے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے اور پھر ہم اس کو ہلاک نہ کریں۔ آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کے رہنے والے ظلم نہ کریں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو بھی بستی اس دنیا پر آباد ہے وہ قیامت سے پہلے ضرور برباد ہو جائے گی، چاہے تو مرور ایام کے ساتھ، چاہے اس کے رہائشیوں کی موت کے ساتھ، چاہے سیلابوں کے ساتھ، چاہے زلزلوں کے ساتھ، یعنی ہر بستی پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت ضرور آئے گی، اور قیامت والے دن تو تمام بستیوں کو ملیہ میٹ کر کے زمین کو ایک صاف پلیٹ کی طرح بنا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لوح محفوظ میں ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے۔ ساری تفصیل لوح محفوظ میں موجود ہے کہ کون سی بستی کس وقت کس جرم کی پاداش میں تباہ کی جائے گی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں منع کیا اس بات سے کہ ہم بھیجیں اپنی نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ انہیں پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی بڑی روشن دلیل کے طور پر، فظلموا بها، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات، اور ہم نہیں بھیجتے آیات دے کر، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ فرمایا کہ ان کے مطالبات ہم اس لیے پورے نہیں کر رہے کہ جب فرمائشی معجزہ اللہ پاک بھیج دیتے ہیں تو پھر اس قوم کو معافی ملنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے مطالبے ہی تو کر رہے تھے کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، اور بیت اللہ کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں ان کو ہٹا کر اس کو زرعی زمین بنا دیا جائے، اور اس میں نہریں اور باغات پیدا کر دیے جائیں، تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو فرمایا ہم ایسا اس لیے نہیں کر رہے کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ بھیجتے ہیں
تو پھر اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ معجزے اس لیے نہیں بھیج رہے تاکہ ہدایت کی مہلت ختم نہ ہو جائے، اور اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی آئندہ نسلیں مسلمان ہو جائیں اور وہ اللہ کی فرما بردار بن جائیں، جیسا کہ ہم نے قوم سمود کو ان کے مطالبے پر اونٹنی عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی، اس کا احترام نہ کیا اور اس پر ظلم کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس لیے ہم ان کے فرمائشی معجزے پورے نہیں کر رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب کہا ہم نے آپ سے کہ یقیناً آپ کا رب لوگوں کو گھیر چکا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جسے ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور لعنت کیا گیا درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر یہ چیز انہیں نہیں بڑھاتی سوائے بہت بڑی سرکشی کے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اے میرے حبیب کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ کفار اور مشرکین مکہ کے یہ بھی مکمل طور پر اللہ کی گرفت میں ہیں، اور یہ چاہیں بھی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا سورۃ البروج میں کہ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی پکڑ سے آزاد نہیں ہیں۔ اللہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے اور جب چاہے انہیں ہلاک کر سکتا ہے اور جب چاہے انہیں ہدایت دے سکتا ہے۔ اور فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اور وہ نظارہ جو ہم نے معراج کی رات آپ کو دکھلایا اسے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ رویا کا لفظ خواب پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کھلی آنکھ سے دیکھنے پر بھی، ایک منظر کو دیکھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیا رؤیا عین التی اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، کہ فرمایا کہ یہ وہ نظارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا اس رات میں جب آپ بیت المقدس کی طرف لے جائے گئے۔ تو اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں آدمی مکہ مکرمہ سے چلے اور بیت المقدس پہنچ جائے، پھر وہاں سے چلے اور پہلے آسمان پہ پہنچ جائے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اسی طرح ساتویں پر، پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر اللہ کی بے شمار نشانیاں رات کے اس حصے میں دیکھ کر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرے اور پھر واپس آ کر کہے کہ میں یہ سارے کام کر آیا ہوں۔ تو لوگ اس آزمائش میں پڑ گئے کہ اس کو کیسے مانیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے
تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ والشجرۃ الملعونۃ، اور لعنتی درخت، یہ وہ درخت ہے جو زقوم کا درخت ہے۔ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کے جڑ میں آخری حصے میں اگایا جائے گا، اور اس کی شاخیں جہنم کے مختلف درکات تک پہنچیں گی۔ اور فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ فرمایا یہ زقوم کا درخت یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا، اور یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جا کر کھولے گا، اور ابلے ہوئے پانی کی طرح کھولے گا، اور نہ تو اس سے ان کی بھوک مٹے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے ان کے جسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور نہ ہی ان کی بھوک اس سے ختم ہوگی، بلکہ اسے کھانے کے بعد اور زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گی۔ تو زقوم کا ایک معنی یمن کی زبان میں کھجور اور مکھن کے آمیزے کو بھی زقوم کہتے ہیں۔ تو کفار نے اس آیت کریمہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی، جہنم کے انگاروں میں ہرا بھرا درخت، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ایک کافر کہنے لگا کہ یا اللہ، اگر زقوم یہ مکھن اور کھجور والا زقوم ہے تو اس سے تو ہمارے تمام گھروں کو بھر دے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں زقوم کے ذخیرے عطا فرما۔ تو الغرض انہوں نے اس درخت کا جہنم میں پیدا ہونا اس کو بھی عجیب سمجھا۔ اللہ نے اس کے ذریعے بھی اہل ایمان اور اہل کفر کی آزمائش فرمائی کہ کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال أأسجد لمن خلقت طینا، کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تکبر ابلیس کے آڑے آیا، اور اس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا، اور یہ خیال کیا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس لیے وہ تکبر میں آ کر اللہ کے حکم سے انکار اس نے کر دیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جسے تو نے مجھ پر فضیلت عطا کی ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ ارأیتا کا اصل میں ارأیتا ہی ہے، اور اس کا جو کاف ہے خطاب کا، یہ مخاطب کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ ارأیتا کا معنی کہ کیا تو نے دیکھا، ارأیتکما کیا تم دونوں نے دیکھا ہے، ارأیتکم کیا تم سب نے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں
کہ اگر تمہیں اللہ کا عذاب رات کو یا دن کے وقت آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھلا مجھے بتاؤ، ارأیتک، اے اللہ مجھے بتاؤ کہ یہ وہ شخص جسے آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے اور میرا مادہ زیادہ عزت والا ہے، اگر تم مجھے قیامت تک مہلت دے دے لَأَحْتَنِكَنَّ، حانکہ جہنے کو کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کے نچلے جبڑے میں رسی ڈال کر اس کو قابو کرنا، اور لَأَحْتَنِكَنَّ کا ایک معنی لَأَسْتَأْصِلَنَّ بھی ہے کہ میں تیرے اس پیدا کیے ہوئے آدم کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی میں انہیں ان کے عقیدے سے اور ان کے ایمان سے اور ان کے دین سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا اور انہیں مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لوں گا، انہیں قابو کر لوں گا، اور وہ میرا ہی کہنا مانیں گے، آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، سوائے چند لوگوں کے جو اللہ کی توفیق سے اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، وہ شیطان کے کہنے میں نہیں آئیں گے، اس کے فریب میں نہیں آئیں گے، اور اس کی چالوں کو سمجھنے والے ہوں گے اور اس سے محتاط رہنے والے ہوں گے، لیکن وہ تھوڑے سے بندے ہوں گے، اکثریت جو ہوگی انہیں میں اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ترجمہ ایک بار وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے عذاب دینے والے ہیں بڑا سخت عذاب، کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لوح محفوظ میں ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر اس بات نے کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور دی ہم نے قوم سمود کو اونٹنی، مبصرتاً، جو واضح نشانی تھی، فظلموا بہا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے معجزات مگر ڈرانے کے لیے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یقیناً آپ کا رب لوگوں کو گھیر چکا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جسے ہم نے آپ کو دکھلایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس لعنتی درخت کو بھی جس کا ذکر قرآن میں ہے،
وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا تو یہ چیز نہیں بڑھاتی ان کو مگر بڑی سرکشی میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قال أَأَسْجُدُ کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں لمن خلقت طینا جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال أَرَأَيْتَكَ کہنے لگا کہ آپ بتائیں مجھے هذا الذي كرمت علي کہ یہ ہے وہ شخص جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے لئن أخرتني إلى يوم القيامة اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا تو میں اس کی ساری اولاد کو قابو کر لوں گا سوائے چند لوگوں کے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ